فَأَقَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقَلَ مَعَهُ قَوْمٌ، حضور نے بھی تناول فرمایا، صحابہ نے بھی تناول فرمایا، ابھی کھا رہے تھے، حضور نے کھاتے کھاتے گوشت کا ٹکڑا نیچے رکھا اور صحابہ کرام کو فرمایا ارفعوا ایدیکم، صحابہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر عورت نے زہر شامل کیا ہوا ہے، اپنے ہاتھ پیچھے کر لو۔ صحابہ کرام نے جتنا کھایا تھا کھایا، فوراً وہ گوشت کے ٹکڑے نیچے رکھ دیے، فرمایا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، عورت کو بلایا جائے۔ وہ عورت آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور نے شاہ فرمایا اسممتی ہذہ الشاۃ، اے عورت بتا کیا تو نے اس کے اندر زہر شامل کیا ہے، سچ بتا کیا تو نے اس کے اندر زہر شامل کیا کہ نہیں۔ وہ عورت بڑی چالاک تھی، اس کو پتا تھا کہ مجھے تو زہر ملاتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ کملی کیا جانتی تھی کہ اللہ کے نبی وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو ساری دنیا مل کر نہیں جانتی۔ یہ اللہ کے قانون ہے کہ کیسے پتہ چلنا ہے اور کب پتہ چلنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بات پہلے سے علم ہو جائے، بعض دفعہ پہلے اللہ علم عطا فرما دیتا ہے، بعض دفعہ درمیان میں، بعض دفعہ آخر میں اللہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ عرض کی حضور من اخبارکا، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کو بتایا کس نے ہے کہ میں نے زہر اس کے اندر شامل کیا ہے، کیونکہ جب میں نے ذبح کیا تب کوئی پاس نہیں تھا، جب میں نے کھال اتاری کوئی پاس نہیں تھا، جب ٹکڑے کیے کوئی پاس نہیں تھا، جب میں نے مرچ مسالہ اور زہر لگایا تب کوئی پاس نہیں تھا، جب میں نے اس کو بھونا ہے تب بھی میرے پاس کوئی نہیں تھا، یہ سارا کام میں نے چوری چھپے کیا ہے زہر ملانے والا۔ حضور بتائیے آپ کو بتایا کس نے ہے کہ اس کے اندر میں نے زہر شامل کی۔ حضور نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا جو کہ اس بکری کی دستی کا والا حصہ تھا، حضور نے فرمایا اخبرتنی ہذہ للذرا، حضور نے فرمایا یہ میرے ہاتھ کے اندر جو تم گوشت کا ٹکڑا دیکھ رہی ہو، مجھے اس گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے کہ حضور مجھے مت کھائیے، اس عورت نے میرے اندر زہر شامل کیا۔ اب دیکھیے پہلے تو اس کو ایک موت آئی، اس نے چھری پھیری تھی، پہلی موت آئی اس کو، پھر اس کی کھال اتاری گئی، دوسری موت پڑی اس پہ، پھر اس کے ٹکڑے کیے گئے، یہ تیسری موت آئی اس پہ، پھر اس پہ جناب مرچ مسالہ لگایا گیا، زہر لگایا گیا، یہ اس کی چوتھی موت تھی۔ اس کے بعد آگ پہ اس کو بھونا گیا، سالن بنایا گیا، کتنی موتیں مرنے کے بعد بھی جب حضور کے مبارک ہاتھوں پہ آئی ہے تو اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرما دی ہے۔ اور بولنے کی قوت کیسی دی ہے؟ اس کے اندر آواز نہیں تھی، الفاظ نہیں تھے، کانوں تک پہنچنے کی طاقت نہیں تھی۔ اگر آواز ہوتی تو صحابہ بھی سنتے، الفاظ ہوتے تو صحابہ بھی سمجھتے، صحابہ نے نہیں سنی، صحابہ نے نہیں سمجھی بات، حضور نے کیسے سنا کیسے سمجھا۔ یہی تو فرق ہے عام امتی کے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان کہ ہمارے لیے آواز نہ ہو، ہم اس کو سن نہیں سکتے، اس کے اندر الفاظ نہ ہو، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ارے اللہ کے نبی کی شان دیکھے، ایک مردہ بکری ہے، کئی موتیں مر چکی ہے، گوشت بھونا جا چکا ہے، مسالے لگ چکے ہیں، آگ پہ جناب پکائی جا چکی ہے، اس کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں مجھے اس گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے کہ میرے اندر اس نے زہر شامل کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے کہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ اللہ کے نبی سن لیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہے کہ ہم حضور جیسے، حضور ہمارے جیسے، یہ تو بڑی ناانصافی والی بات ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بکری کی زبان کہاں تھی؟ حالانکہ بولتی تو زبان ہے، بولتی تو زبان ہے، لیکن زبان کہاں تھی؟ حضور نے اس کو نہیں پکڑا، حضور نے دستی کا جو گوشت کا حصہ تھا اس کو پکڑا اور اس کو اٹھا کے فرماتے ہیں اخبرتنی ہذہ، اس ٹکڑے نے مجھے خبر دی ہے۔ آپ بڑا پیارا نقطہ یہاں پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں ساری دنیا کی زبانیں بولتی ہیں، لیکن جس بے جان چیز کو جس نے ساری زندگی کبھی بولا نہ ہو، اگر حضور کا ہاتھ مبارک لگ جائے تو اللہ اس کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جو خشک تنے کے ساتھ کمر لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب اس سے بچھڑے تو وہ تنا بھی حضور کی جدائی میں رونے لگا۔ فرمایا یہ تو پھر ایک زندہ بکری تھی نا، کسی دور میں زندہ رہا کرتی تھی، یہ بولا کرتی تھی، بھاگا کرتی تھی، چھلانگے مارا کرتی تھی، یہ تو پہلے بھی زندہ تھی، اگر حضور کا ہاتھ لگ گیا تو دوبارہ زندہ ہو گئی۔ فرمایا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اصل کمال تو یہ ہے
کہ جو تنا ساری زندگی نہیں بول سکتا تھا، جو تنا ساری زندگی نہیں ہل سکتا تھا، حضور کی جدائی میں وہ بھی بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات کے اندر آتا ہے اس عورت کو معاف کر دیا، اور بعض روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ وہاں پہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جیسے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے گوشت کا ٹکڑا کھایا تو وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئے، کچھ صحابہ کرام چند دن ٹھہر کر وفات پا گئے، تو ان کے قصاص کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو قتل کروایا قصاص کے اندر، وگرنہ اگر کوئی صحابی شہید نہ ہوتا زہر کھانے کی وجہ سے تو حضور نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ تم جاؤ، لیکن جب اس کے بعد صحابہ کرام شہید ہونے لگے اس زہر کی وجہ سے تو ان کے قصاص کے اندر بعض روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور نے اس عورت کو قتل کروا دیا، وگرنہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی حضور کا کتنا اخلاق ہے کہ ایک کافرہ عورت ہے، مسلمانوں کے نبی کو زہر کھلا رہی ہے، صحابہ کے مجمع میں تسلیم بھی کر چکی ہے، اور تسلیم کیوں نہ کرتی، گوشت کے ٹکڑے بول بول کے بتا رہے ہمارے اندر اس نے زہر شامل کیا ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی حضور نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق ہے۔